بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جو میں اسماء اللہ، الوان اللہ، صبغۃ اللہ لے کے آیا ہوں، ان میں ایک نام ہے الودود، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ آج اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سورہ البروج کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے بارے میں بتاتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگوں نے لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بہت ڈرو، تو کوئی ایسی ہستی بنا دیا اللہ کو لوگوں نے کہ جو بہت سخت ہیں، جو بہت کیا کہنا چاہیے، جن سے ڈرنا ہی صرف ڈرنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی، کیا آپ نے کبھی غور کیا اپنی ماں سے کبھی کوئی ڈرتا ہے؟ کبھی جو بہت پیار کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ جو اتنی محبت کرنے والا ہو، اس سے بعض وقت ڈر چلا جاتا ہے۔ سو آپ کو عرض کروں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہے۔ کبھی کوئی ذرا قریب ہو کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں کہ ان سے دوری مشکل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 90، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا رکھا ہے کہ بڑے مہربان، بڑے معاف کرنے والے، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ بس کوئی اگر آگے بڑھنا چاہے، ان تک جانا چاہے، تو اس کو یہ ضرور نصیب ہوتا ہے۔ آپ سے عرض کروں، اگر آپ کبھی غور کریں انسانوں میں اور حیوانوں میں اور ہر جو چیز جاندار اللہ نے بنائی ہے، ہر مخلوق کی جو ماں ہے وہ اپنی اولاد سے، چاہے وہ انسان ہیں، جن ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، کس قدر پیار کرتی ہے ماں۔ یہ رنگ اللہ نے ماؤں کے اندر اپنی طرف سے اتارا ہے، جس کی ریفلیکشن ہے کائنات میں، جو حیات قائم ہے، اور اولاد کو کتنی مشکل سے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے پالا جاتا ہے، یہ اسی الودود کی کرامت ہے، جو لوگوں کے، جو مخلوق کے، جو ماؤں کے دلوں میں، روحوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی سے نکل کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو محبت سے پالتی ہے۔ ہر تخلیق آپ جانوروں میں دیکھیں گے، انسانوں میں دیکھیں گے، یہ الودود کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئکلی آپ سے آگے چلوں، بتاؤں کہ اس رنگ کو اپنے اندر مزید لانے سے آپ کی زندگی کو ایز انسان کیا فائدے ملتے ہیں۔ آپ سے عرض کروں، تھوڑا بہت محبت ہر کوئی ہر معاملے میں رکھتا ہے، لیکن جب اس کی کثرت نصیب ہوتی ہے تو اس انسان کے اندر حلاوت ہی اور آتی ہے، وہ اور چیز بن جاتا ہے۔ تو آپ سے عرض کروں اس کے بینیفٹ کیا آتے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، لمبی ہے، لیکن آپ سے اس کا مفہوم شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی مجھ سے محبت کرنے والے سے، جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے ولی کہا ہے، فرمایا اللہ نے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ، تو الودود کا رنگ اپنے اندر لانے کے فائدوں میں سے ایک یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتوں کے لیے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو اہل محبت ہو جاتے ہیں، فرمایا میں ان کے ساتھ ان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ان کا خیال کرتا ہوں۔
یہ جو ذکر ہے نا ان کے ہاتھ پاؤں کان بن جاتا ہوں، بیسیکلی فزیکلی ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت اس بندے میں کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اور اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بحث نہ کریں، نہ اس میں پڑھیں، اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ اس حالت کو پہنچتے ہیں ان کی دعائیں کیسی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ سو ایسے نہیں کریں، لیکن کر کے دیکھیں اس کو، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ملتا ہے اللہ سے محبت کرنے کا۔ بخاری میں ایک زبردست حدیث شریف ہے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ فرمایا تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اب اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرنے لگے، اس طرح اللہ اس کی محبت فرشتوں میں، جبریل میں اور خلق میں زمین کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند فوائد میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ محبت کرنے والے بن جائیں اللہ سے بھی اور مخلوق سے بھی، تو یہ آپ کو فائدے نصیب ہوتے ہیں جو میں آپ سے ابھی شیئر کر چکا ہوں۔ اب کوئکلی آگے چلتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی محبت، مخلوق کی محبت اپنے دل میں ڈالی جا سکتی ہے، کیسے محبت والا بنا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ڈیلی آپ 100 دفعہ کم از کم اللہ 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 پڑھیں، 1000 تک میکسیمم لے جا سکتے ہیں، اور اس کو زندگی کی عادت بنا لیں، ہر روز لازم کریں، تو میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ کے اندر محبت رکھنے والے دل کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو محبت کرنے والا بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے اس ایک نام میں تمام وصف شامل ہیں، اور اگر آپ میں کوئی کمی بھی ہے جو آپ کو خود پتہ نہیں ہے، وہ اللہ آپ کی پوری کرنی شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی بھی آیت نمبر 31 آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ پھر فرمایا اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ سو آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ کو نبی جی سے محبت کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کرنی پڑے گی، دل و جان سے ان کی بات ماننی ہوگی اور ان کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں۔ پھر ایک اور طریقہ کیسے آپ محبت کرنے والے بنتے ہیں اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے، سورہ مریم ہے آیت نمبر 96 ہے، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سو یہ ایک اور راستہ ہے جو اس چیز کو پانے کے لیے آپ کو مل سکتا ہے۔ عرض کر دوں یہ معلومات بہت سو کے پاس ہے، میں نے بھی پڑھ کے سنا دی، آپ نے بھی سن لی، لیکن یاد رکھیں جو عمل کرتا ہے صرف اسی کو الوان اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ نصیب ہوتے ہیں۔ جو بھیک مانگتا ہے اللہ سے، جو اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، جو رسول اللہ کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو صرف یہ رنگ ملتے ہیں اور پھر ان کے فائدے ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔